السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الملک الدیان القوی السلطان الحنان المنان، نحمده حمدا ونشکره شکرا فی السر والإعلان، ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ شہادۃ خالصۃ بالقلب واللسان، ونشهد ان سیدنا ونبینا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ المبعوث الى آخر الزمان صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا الى یوم المیزان، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما، صدق اللہ العظیم۔ برادران اسلام، آج کی مجلس میں عنوان رکھا گیا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان میں ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ کیوں ہیں، اور عصر حاضر میں ایک فتنہ چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا یہ دور ہے، اس میں بہت سے لوگ وہ ہیں جو خود کو اسلامی اسکالر بتاتے ہیں، حالانکہ اسلام سے ان کا دور دور تک تعلق نہیں ہوتا، اور بڑے اسکالر کہلاتے۔ اور ان کے ذریعے سے عوام الناس کا وہ طبقہ جو کبھی مسجد کے محراب تک گیا نہیں، جس نے کبھی مدرسے کی سیڑھیاں چڑھی نہیں، جس نے کبھی علماء سے ربط اور تعلق رکھا نہیں، وہ جمعہ کے بیانات میں آتا ہے تو اس انداز میں آتا ہے گویا امام کا خطبہ ختم ہو رہا ہو، خطیب کا خطبہ ختم ہو رہا اور نماز شروع ہونے والی، آخر میں آیا اور جلدی سے چلا گیا۔ وہیں تو اور مساجد میں آنے والے اب گھر بیٹھے جو چیز ان کو نظر آ رہی ہے اس کو اسلام سمجھ کر لے رہے ہیں، حالانکہ یہ ان کی تباہی، ان کی بربادی اور یہ ان کی ایمان کی خرابی کا ذریعہ ہوتا ہے۔ جہاں باطل اپنی کوششیں کر رہا ہو، حق کو بھی اپنی کوششیں کرنی چاہیے۔ حق کا کام یہ ہے کہ بھئی حق بات کو سوچے سمجھے اور پھر حق کو غالب کرنے کی فکر کرے، اور اس کے لیے جو راستہ اختیار کیا جا سکتا ہے اس راستے سے حق کو غالب کرنے کے لیے آمادہ اور تیار۔ اس سلسلے میں حضرات علماء نے ماہانہ مجالس کا انعقاد رکھا
انعقاد کیا اور اس میں باضابطہ ساتھیوں کو جوڑا جاتا ہے، فکر دلائی جاتی ہے کہ صاحب عصر حاضر میں جو ایمان کے ڈاکو ہیں ان سے ذرا واقف ہو جاؤ اور اپنے ایمان کو بچانے کی فکریں کرو، اس طرف توجہ دلائی جا رہی ہے۔ شخصی طور پر کسی کی برائی کرنے سے بہتر ہے کہ ہم حضرات صحابہ کے بارے میں ہمارا جو نظریہ ہے اس کو مضبوط پکڑ لیں، تو باطل جس راستے سے آنا چاہتا ہے وہ راستہ بند ہو جائے گا۔ یہ تحفظ ختم نبوت کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت ہے، بالخصوص سرزمین ہند پر۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں کے جو علماء کبار ہیں ان کو وہ بصیرت عطا فرمائی ہے کہ یہاں ویسا ماحول اختلافی بنانے کے بجائے، منفی زاویے سے جانے کے بجائے مثبت پہلو کے ذریعے سے حق کی بات پہنچا دی جاتی ہے۔ کسی کے رد کو بیان کرنا ہو تو وہ کس راستے سے، باطل کس راستے سے حق میں آ رہا ہے، وہیں پر پہرا لگا دو، اور ان کا قرآن و سنت میں کیا معیار ہے، ان کا قرآن و سنت سے کیا مناقب اور فضائل بیان ہوئے ہیں اس کا تذکرہ کرو۔ اس طرح آپ باطل سے بچنے کے لیے راہ ہموار کر سکتے ہو، راستہ نکال سکتے ہو۔ اسی لیے عموماً اللہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی بات کہی جائے تو آدمی آنپے سے باہر ہو جاتا ہے، چاہے وہ ایمان میں کتنا ہی کمزور ہو۔ پیارے آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں، آپ کی صفات اور آپ کے کمالات کے بارے میں، آپ کے افعال کے بارے میں، آپ کے آثار کے بارے میں، آپ کے اقوال مبارک کے بارے میں کوئی بے احترامی کرے گا تو جو ایمان والا ہے، چاہے وہ کتنا ہی کم درجے کا کیوں نہ ہو، وہ کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا کہ نہیں صاحب آپ جو بات کہہ رہے ہیں وہ غلط، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، اللہ کی ذات، اللہ کے نبی کی ذات، آپ اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ تو لوگوں نے دیکھا کہ صاحب ان کی فہموں کو بدلنے کا راستہ کیا ہے، ان کی سوچ کو بدلنے کا راستہ کیا ہے، منمانی تعویلات کو دین میں داخل کرنے کا راستہ کیا ہے، اپنے منشے کو دین میں داخل کر کے پیش کرنے کا راستہ کیا ہے۔ تو انہوں نے سمجھ لیا کہ جس واسطے اور جس ذریعے سے دین امت تک پہنچا ہے اس راستے اور واسطے کو مخدوش کر دو، اس کے بارے میں ریب اور شک پیدا کر دو، جس کے بعد پھر آدمی ان کا نام نہیں لے گا اور ان سے کوئی بات نہیں لے گا اور دین کو ان سے نہیں لے گا، تو بے اعتبار نتیجہ آدمی خود ہی بے ایمانی اور کفر اور ضلالت کے راستے پہ چل پڑے۔ اور یاد رکھنا، دین ہم تک جس ذرائع سے پہنچا ہے، ان ذرائعوں میں، جن واسطوں سے پہنچا ہے ان واسطوں میں، جن اسباب سے پہنچا ہے ان سببوں میں، سب سے بڑا ذریعہ، سب سے بڑا واسطہ، سب سے بڑا سبب حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ حضرات صحابہ، ان کے بارے میں اگر اتنا کہہ دو تو 3 طبقات 4 طبقات امیڈیٹ آن دی اسپاٹ ایگزٹ ہو جاتے ہیں اسلام سے۔ وہ طبقات جو اسلام کے نام پر گمراہی پھیلا رہے، مسلمانوں کے درمیان اختلاف پیدا کر رہے۔ بھئی ہم اتنا ہی کہتے ہیں قرآن و سنت کو سمجھو، لوگ کہتے ہیں بالکل سچی بات ہے، سمجھنا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں اپنی فہم سے نہ سمجھو، صحابہ نے اس کی جو مراد لی تھی وہ لو، اب چھٹ جاتے ہیں۔ سمجھ گئے نا کہاں تک جا رہے ہیں؟ ایک طبقہ نہیں ہے صحابہ۔ دیکھو بھائی، اہل سنت والجماعت یہ کہتی ہے اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ ہیں ان سے لو، اس کا معنی صحابہ سے لو، قرآن کا معنی صحابہ سے لو، قرآن کا مطلب صحابہ سے لو، حدیث کا معنی صحابہ سے لو، حدیث کا مطلب صحابہ سے لو۔ اگر صحابی سے لیں گے تو اپنی بات کہاں شامل کر سکتے؟ جو ہے وہ بولنا پڑے گا، جیسا ہے ویسا بولنا پڑے گا۔
تو انہوں نے سوچا کہ صاحب اگر ان کو بیچ میں رکھو گے تو دین میں کوئی چیز داخل کر ہی نہیں سکتے، لہٰذا انہی کو مجروح کر دو، تو پھر آپ اس کے بعد صحابہ کے بارے میں جب شک پیدا ہو جائے، لوگ ریب میں پڑ جائیں، اختلاف میں پڑ جائیں، پھر آپ اپنی بات کو وہاں داخل کر سکتے۔ تو انہوں نے اس کو حد فاصل سمجھا اور سچ سمجھا اور اسی کو توڑنے کی کوشش کی، اور اس توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں ابھی تک بھی۔ لیکن ہمارا کام یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی طرف رجوع کریں اور حضرات صحابہ کا مقام اور مرتبہ کیا اللہ رب العزت نے بتایا ہے اس کو سمجھیں اور اس کو لیں۔ تو یہ ہمیں سمجھ آتا ہے کہ حضرات صحابہ ہمارے لیے کیوں اسوہ اور نمونہ بنائے گئے۔ درست دین پر چلنے کے لیے درست چلے ہوئے آدمی کی رہبری ضروری ہے، کامیابی تک پہنچنے کے لیے کامیاب کے نقش قدم پر چلا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کا بچہ ہے، اللہ صحت سلامتی عافیت دے، خوش رکھے، علم نافع عطا فرمائے، لیکن بھائیو آپ کا بچہ اگر ایسے آدمی کے ساتھ رہ رہا ہے یا ایسے بچے کے ساتھ رہ رہا ہے کہ جو بچہ چھوٹی سی عمر کے اندر نشہ کرنے کا عادی ہو گیا ہو، بے حیائی کے کاموں میں ملوث ہو گیا ہو، اور آپ کا بچہ ایسے بچوں کے ساتھ رہ رہا ہو کہ وہ اپنے باپ کی کمائی کو اڑاتے ہیں عیاشیوں میں، آپ کیا کرتے ہیں؟ پسند کرتے ہیں اس بات؟ کیا بولتے ہیں؟ ارے بے وقوف آدمی، میں تمہاری ہر خواہش پورا کرنے کے لیے، تمہاری ہر ضرورت پورا کرنے کے لیے، تمہارے کھلانے کے لیے، تمہارے پلانے کے لیے، تمہارے پہلانے کے لیے، تمہارے آرام کے مکان کے لیے اور تمہاری تعلیم کے لیے میں دن بھر تھکتا ہوں، دھوپ ساری میرے سر پر سے گزر جاتی ہے اور اپنا سارا جمع کیا ہوا مال تمہاری ذوات پر لگاتا ہوں، اس لیے تھوڑا ہی ہے کہ تم آوارہ بچوں کے ساتھ مٹر گشتیاں کرتے پھرو، دوستیاں کرتے پھرو۔ بھئی یہ لوگ ان کے نقش قدم پر چلنے کا نہیں ہوتا، ان کی دیکھا دیکھی اپنی زندگی کو برباد نہیں کیا کرتے۔ آپ اپنے بچے سے کہتے کہ نہیں کہتے؟ کیوں کہہ رہے ہو صاحب؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ وہ انسان کا بچہ نہیں؟ انسان ہے، انسان کا بچہ ہے، لیکن راستہ درست نہیں۔ ایسے آدمی کامیاب نہیں ہوتے صاحب۔ میں اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں، کامران دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو فائز المرام دیکھنا چاہتا ہوں، میں اپنے بچے کو دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے ہمکنار کرنا چاہتا ہوں۔ ہر آدمی اپنی اولاد کے بارے میں یہی آرزو اور تمنا رکھتا ہے۔ اگر آپ اپنے بچے کو کامیابی کے راستے پر ڈالنا چاہتے ہو تو مجھے بتاؤ، کیا ایسے لوگوں کے پیچھے چلنے دو گے جو عیاشیوں میں مبتلا ہو، فحاشیوں میں مبتلا ہو، جی اپنے باپ کے مال کو اڑانے میں مبتلا ہو، جوے میں مبتلا ہو، نشے میں مبتلا ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ نہیں صاحب، آپ اپنے بچے کو بٹھائیں گے، اگر آپ کو اس سے محبت ہوگی، شفقت سے اس کو سمجھائیں گے، میرے بچے میں تمہارا خیر خواہ ہوں، بدخواہ نہیں ہوں، میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں، تمہارا برا نہیں چاہتا، میں تمہارا دوست ہوں، دشمن نہیں ہوں، میں تمہارا باپ ہوں، تم میرے جسم کا ٹکڑا ہو، میری محبتوں کا محور اور مرکز ہو، میں چاہتا ہوں کہ تم دنیا میں کامیاب لوگوں میں شامل ہو جاؤ، اس کے لیے مجھے جو قربانی دینی پڑی میں دے رہا ہوں، آگے تم اپنے راستے کو درست کر لو۔ ابا میں کامیاب ہونے کے لیے کیا کروں؟ اگر بچہ آپ کی محبت سے متاثر ہو کر آپ سے پلٹ کر پوچھتا ہے، آپ کہتے ہیں کہ دیکھو فلاں کا بچہ ہے، تعلیم میں قابل ہے، کامیاب ہے، ہر سال اعلیٰ نمبرات سے پاس ہوتا ہے، اسے دوست بناؤ تاکہ تم معیاری تعلیم حاصل کر سکو، اسے دوست بناؤ کیونکہ وہ اخلاق میں ان لوگوں سے اچھا ہے جو دوسروں کی بہنوں کو تاڑتے ہیں، ان سے اچھا ہے۔ بولتے کہ نہیں وہ؟ تو آپ نے ایک شخصیت کو ہٹا دی، دوسری شخصیت کو بٹھا دیا۔ کس کو ہٹایا، کس کو بٹھایا، فیصلہ آپ کرنا۔ آپ
اس شخص کو ہٹاتے ہیں جو دنیا میں ناکام ہوتا ہے، اور کامیاب جو ہوتا ہے اس کو آئیڈیل اور نمونہ بنا کر اپنے بچے کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ ہو گیا آپ کے بچوں کے لیے معاملہ۔ اپنی ذات میں ہر آدمی اپنے لیے ایک آئیڈیل بناتا ہے۔ میں تجارت کر رہا ہوں تو میرا ٹارگٹ کیا ہے، میں کس کو اپنا رہبر، رہنما، مقتدی سمجھتا ہوں۔ تجارت میں جس لائن کی ہماری تجارت ہوتی ہے، اس کے جو کامیاب ترین انسان ہوتے ہیں ان لوگوں کو آدمی اپنا ٹارگٹ بناتا ہے کہ صاحب یہ لوگ بھی اسی تجارت میں تھے، اسی ملازمت میں تھے، اسی کاروبار میں تھے، ذرا ان کو دیکھو تو صحیح، ان کی زندگیوں کو دیکھو تو صحیح، یہ کیا کر کے کامیابی تک پہنچے ہیں، تاکہ وہ میں اختیار کروں اور میں بھی کامیابی کے راہیں طے کرتا چلا جاؤں، کامیابی کی منزلوں سے ہمکنار ہو جاؤں۔ تو آدمی اپنے لیے کامیاب افراد کو دیکھتا ہے، مال والوں کو دیکھتے ہیں۔ سب سے زیادہ مالدار، انہیں کیسا مالدار بنا، انہیں جو جو کرا میں وہ کرنا، کر کے اس کے جیسا ہو جانا، سوچتے کہ نہیں؟ تو کس کو نمونہ بناتے ہیں؟ کامیاب کو۔ بھائی دو ہی لفظ آتے ہیں کامیابی کے لیے، ایک لفظ فوز کا بولا جاتا ہے اور ایک لفظ فلاح کا بولا جاتا ہے۔ اس سے دو مرادیں علماء نے لی ہیں، ایک دنیا کی کامیابی ہے اور دوسرے آخرت کی کامیابی ہے۔ اگر تم اپنے لیے کسی کو آئیڈیل اور نمونہ اور اسوہ بنانا چاہتے ہو تو ذرا دیکھو تو صحیح، وہ لوگ جو دنیا میں تھے اور اپنی زندگی دنیا کے لوگوں کے درمیان گزاری ہے، لیکن ان کی دنیا کی زندگی بھی کامیاب تھی اور ان کی آخرت کی زندگی بھی کامیاب تھی۔ لہٰذا اگر تم کامیاب کو اپنے لیے آئیڈیل بناتے ہو تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہیں جن کو اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب قرار دیا اور آخرت میں بھی ان کو اللہ نے کامیاب قرار دیا۔ قرآن شہادت دیتا ہے اولئک هم الفائزون، معیاری زندگی میں کامیاب زندگی گزارنے والے حضرات صحابہ کرام۔ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور بھلائیاں دیکھنا چاہتے ہو، اولئک هم المفلحون، صحابہ کی جماعت وہ جماعت ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی سرفراز فرمائے گا، اور وعدہ ہے اس کا وہ کامیاب ہو کر رہے ہیں۔ اس دنیا میں فوز و فلاح جن کو کل تک نہیں آتا تھا اپنی بکریوں کو چرانا، لیکن اللہ رب العزت نے ان کی زندگیوں میں تغیر کو پیدا کیا، انہوں نے نقش قدم چنے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اس کے نتیجے میں اللہ رب العزت نے ان کو پورے عالم کا حکمران بنا دیا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ عنہ، سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ، اور حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ یہ کامیاب ہیں، یہ فلاح والے لوگ ہیں۔ دنیا کی کامیابی بھی انہی کے قدموں میں اور آخرت کی کامیابی بھی انہی کے قدموں میں۔ ایک ہے آئیڈیل، کیوں چلیں ان کے پیچھے، یہ ہمارے لیے آئیڈیل کیوں ہے؟ ہم دنیا کی کامیابی چاہتے ہیں اس لیے ہمارے لیے آئیڈیل صحابہ ہیں، ہم آخرت کی کامیابی چاہتے ہیں تو ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ بھائی جمپ مار کے تو کوئی نہیں جا سکتا، اس کو راستہ چننا پڑتا ہے، انتخاب کرنا پڑتا ہے کہ میں کس راستے سے جاؤں گا۔ مجھے جانا ہے بنگلور اور میں پڑ جاؤں راستے پر اگر جناب والا وجے واڑہ کے، کیا میں کبھی بنگلور پہنچ پاؤں گا؟ دونوں راستے الگ ہیں، چننا پڑے گا کہ کس راستے سے جا کر کامیابی ہوگی۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ کامیابی صحابہ کے راستے میں ہے، وہ سیدھے راستے پر چل رہے ہیں۔ اولئک هم الراشدون، ایک ہے راستہ اور ایک ہے منزل، صحیح راستے سے درست منزل پر پہنچنے والے حضرات صحابہ کو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اولئک هم المہتدون، راستہ چننے میں درست راستہ حضرات صحابہ نے چنا، جو ان کے راستے پر چلے گا وہ بھی کامیاب ہو جائے گا۔ اسی اولئک هم الراشدون کی وجہ سے
پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، یہ میرے صحابہ ہیں، یہ راہ بتانے والے ستاروں کے مانند ہیں، تم ان کے نقش قدم پر چلو گے مہتدون، پھر تم منزل پر پہنچ جاؤ گے، ہدایت تمہاری منزل ہے۔ ایک اسلام والے کی منزل کیا ہے؟ ہدایت۔ اور اگر منزل ہدایت تک پہنچنا ہو تو راستہ کس کا چنا جائے گا؟ وہ جو درست راستہ چلنے والے۔ کون ہے درست راستہ چلنے والے؟ اللہ نے حضرات صحابہ کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الراشدون، یہ صحیح ڈگر پر اور صحیح راستے پر چلنے والے لوگ، اور یہی وہ ہیں جو منزل پر پہنچ چکے ہیں۔ اولئک ھم المہتدون، یہ تمغہ امتیاز بھی اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کو دیا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی وہ ہے، اس دنیا کی زندگی میں شرور ہیں، فتن ہیں، یہاں پر دغا بازوں کے دھوکے ہیں، فریب ہیں، دجل ہیں، مکر ہیں، جال ہیں۔ اس فتنہ پرور زندگی میں ارے صاحب درست راستہ کون سا ہے؟ عقائد میں درست راستہ کس کا؟ عبادات میں درست راستہ کس کا؟ معاملات میں درست راستہ کس کا؟ معاشرت میں درست راستہ کس کا؟ جہاں تک مجھے علم ہے اختتام مجلس پر یہی نماز بھی ہوتی ہے، اس لیے آپ اطمینان سے بیٹھیں، یا اگر کوئی مصروف ہے امامت کی ذمہ داری پر وہ جانا چاہے تو جا سکتا ہے۔ بات چل رہی تھی کہ درست راستہ عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، تہذیب و تمدن میں کس کا ہونا چاہیے، کس کا اپنانا چاہیے۔ تو علماء امت نے لکھا ہے کہ ایک آنکھ ہے جس نے دیدار کیا رب العالمین کا، وہ آنکھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس آنکھ نے رب کا دیدار کیا معراج کے موقع پر، پھر ان آنکھوں کو جنہوں نے دیکھا وہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں۔ یہ خصوصیت ہے ان کی کہ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص نے اندھے پن میں، جہالت میں ایک جملہ کہہ دیا، صحابیت کوئی مقام نہیں ہے، صحابیت کوئی مرتبہ نہیں ہے، بولے ایمان والے ہو جاؤ بس کافی ہے، ان میں ہم میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ ہم برابر ہیں۔ جاہلوں کی جہالت کا کیا جواب دیں؟ بس میں فرق بتا دیتا ہوں۔ کیا بھائی تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ان آنکھوں کو دیکھا ہو جن آنکھوں نے رب کو دیکھا ہو؟ تو ہم میں ان میں امتیاز ہو گیا کہ نہیں ہو؟ کیا امتیاز ہے؟ وہ ان آنکھوں کے دیکھنے والے جن آنکھوں نے رب کو دیکھا، اور پھر اس انوار ربانی کو اپنے اندرون میں لے کر اسی نور سے عالم میں ضیا پاشیاں کی ہوں۔ سارے عالم میں جو انوار ربانی پھیلے ہیں وہ کن کے واسطے سے پھیلے ہیں؟ یہ مین بیس ہے، بنیاد ہے حضرات صحابہ، کہ یہ نہ ہوتے نہ آپ مسلمان ہوتے، نہ میں مسلمان ہوتا، نہ مشرق و مغرب میں اسلام پہنچتا، نہ شمال و جنوب میں اسلام جاتا۔ اور اگر یہ گیا ہے تو وہ اس لیے گیا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انوار ربانی کو نگاہ مصطفیٰ سے چن کر عالم کے شرق و غرب اور شمال و جنوب میں پہنچایا ہے۔ کیوں کریں؟ اس لیے کریں کہ انہوں نے حضور کا اور حضور نے رب کا دیدار کیا۔ اسی لیے کہنے والوں نے خوب کہا ہے کہ ہمارے نبی کے امتیازات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں آپ کو مبعوث فرمایا، باب نبوت بند کر دیا، اللہ کے نبی کی بعثت نبوت کے باب کو بند کر دی، اور حضور علیہ السلام کی رحلت یعنی آپ کی آمد سے نبوت ختم ہو گئی، اور آپ کے جانے سے صحابیت ختم ہو گئی۔ جب جو بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم میں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، تو اب یہ بتا صبح قیامت تک کوئی صحابی بن سکتا ہے کیا؟ کیوں؟ اس لیے کہ تمہاری اور ہماری نگاہیں وہ نہیں ہیں کہ مصطفیٰ کا دیدار کر سکے، اور کبھی تم صحابیت کے مقام پر فائز ہو ہی نہیں سکتے۔ تو گویا حضور کی رحلت فرما جانا، حضور کا پردہ فرما جانا صحابیت کے باب کو بند کرتا ہے، اب صحابی کوئی نہیں بنے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چلنے پھرنے سے لے کے انداز تکلم اور تخاطب تک، اور یہ وہ لوگ ہیں
کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی انفرادی زندگی سے لے کے اجتماعی زندگی تک یہ وہ لوگ ہیں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے عدالتی فیصلوں سے لے کر محبت کی ضیاءپاشیوں تک، یہ وہ لوگ ہیں جہاد سے لے کر حکومت کی دقیقہ سنجیوں تک، ہر کام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور نمونہ بنے ہوئے ہیں۔ کون سا کام ایسا ہے جس میں صحابی کو چھوڑ کر ہم راستہ چلیں گے اور کامیاب ہو جائیں گے؟ اسی لیے بھائی ایک بات نہیں ہے، عقائد میں بھی وہی ہمارے لیے نمونہ، اور یہ صحابہ کو اللہ نے چنا ہوا ہے، اس کو کھیل نہ سمجھے۔ درمیان میں ایک بات آ گئی ایک خاص فضیلت کے باب میں، لیکن یہ تمام صحابہ پر اس کا اطلاق بھی ہوتا ہے، اس لیے اس کو سنا دیتا ہوں۔ ایک دعا فرمائی تھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ میں تیری بارگاہ میں 2 نام پیش کرتا ہوں، ان 2 ناموں میں جو تجھے محبوب ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اللہم اعز الاسلام احب من هذین الرجلین من عمر او عمر، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما۔ میں تیری بارگاہ میں 2 شخصیات پیش کرتا ہوں، ہذین الرجلین، وہ 2 شخصیات اس سے ان 2 میں جو تجھے محبوب ہے۔ احب من ہذین الرجلین، احبہ سے مراد جو آپ کو زیادہ محبوب ہے، آپ ان میں سے جس سے زیادہ محبت فرماتے ہیں۔ من عمر، یا عمر کے ذریعے سے، او عمر، یا عمر جس کو ابو جہل کہتے ہیں، عمر کے ذریعے سے۔ اللہ رب العزت نے یہ دعا قبول فرمائی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعے سے۔ لیکن آپ کو بتاؤں کہ یہ منتخبات سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کے پاس، یہ پہلے سے اللہ کے پاس اسلام کے لیے چنے ہوئے تھے۔ کیسے پتہ چلا؟ تو تھوڑی سی تشریحات پر جاؤں گا۔ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ سے بہت سے ممالک کو خطوط بھیجے، اسلام کی دعوت دی۔ قیصر کے پاس بھی آپ کے وفد کی صورت میں حضرت دحیہ بن خلیفہ کلبی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ اس نے معلوم کیا کہ عرب کی سرزمین سے ایک بندہ آیا ہوا ہے، وہاں کوئی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اس کا پیغام اور اس کی دعوت لے کے آیا ہوا ہے۔ اس نے تفصیلات جمع کی، معلومات کی، اکرام کیا۔ اس کے بعد میں رات تک ان کو مہمان خانے میں ٹھہرائے رکھا۔ رات وہ نگار خانے میں لے گیا۔ نگار خانہ کہتے ہیں بعض دستاویز جہاں دکھانے کے لیے بھی آویزاں کی جاتی ہیں، لگائی جاتی ہیں، اور بعض چیزوں کو محفوظ کرنا ہوتا ہے تو اس میں رکھ دیا جاتا ہے۔ تو ایک کمرے میں لے جاتے ہوئے اس نے کہا کہ دحیہ میں کچھ چیزیں بتاؤں گا، اس کے بارے میں سچ سچ بتانا۔ کہا کہ اگر مجھے معلوم ہوگا تو بتاؤں گا۔ اب وہ نگار خانے میں حضرت دحیہ کلبی کو لے کر گئے۔ بادشاہ وقت، اس زمانے روم کے جو بادشاہ ہوتے تھے ان کو قیصر کہا جاتا تھا، گویا روم کا بادشاہ سمجھیے آپ۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، چند چیزوں کی طرف اشارہ کیا۔ چونکہ یہ واقف نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا یہ کیا چیزیں ہیں، مجھے اس کا پتہ نہیں۔ تو اس نے ایک بات کہی، تھوڑا آگے چلیں، پھر ایک غلاف اس نے ایک مجسمے سے اٹھا کر کہا کہ یہ بتاؤ ان کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے جان لیا اور پہچان لیا، اور یوں کہنے لگے یہ درمیان میں جو شبیہ نظر آ رہی ہے یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شبیہ ہے، اور جو دائیں نظر آ رہی ہے یہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شبیہ ہے، اور یہ بائیں جو شبیہ نظر آ رہی ہے یہ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کی شبیہ ہے۔ ابو بکر کا بھی نام لے لیا، عمر کا بھی نام لے لیا، حضور کا بھی نام لے لیا۔ تو دحیہ کلبی نے پوچھا تم کبھی عرب آئے ہو؟ بولے نہیں۔ تو پھر تم یہ کیسے جانتے ہو کہ محمد کی شبیہ ایسے ہوگی، ابو بکر کی شبیہ ایسے ہوگی، اور عمر کی شبیہ ایسے ہوگی، اور یہ اسلام کے
بڑے لوگ ہیں، تو اس نے ایک جملہ کہا کہ جہاں میں مسند اقتدار پر فائز ہوں، وہیں توریت کا عالم ہوں، انجیل کا جاننے والا ہوں، میں نے توریت میں خط و خال دیکھے اور انجیل میں نقش و نگار دیکھے۔ توریت و انجیل کا عالم ہونے کی وجہ سے ان آیات میں جو توریت کی ہیں اور ان روایات میں جو انجیل کی ہیں میں نے جمع کی، اس کے بعد جو شبیہ اقرب بن سکتی تھی میں نے وہ شبیہ بنائی۔ اس سے میں کیا ثابت کرنا چاہتا ہوں؟ اس سے میں یہ بات ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی مجسمہ بنانا جائز ہے نہیں ہے، یہ نہیں بتا رہا، یہ بتا رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے جس وقت توریت اتاری تھی ابو بکر منتخبہ تھے، جس وقت انجیل اتاری تھی اس وقت ابو بکر منتخبہ تھے، جس وقت توریت و انجیل اللہ نے نازل فرمائی اس وقت عمر منتخبہ تھے، اور خلیفہ رسول اللہ کی حیثیت سے اللہ رب العزت نے توریت و انجیل میں آپ دونوں کا تعارف کرا دیا تھا، صحابہ کا تعارف کرا دیا تھا۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، اس کو قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صحابہ وہ ہیں جن کا تذکرہ ہم نے کتب سماویہ سابقہ میں کر رکھا ہے۔ اگر آپ پڑھنا چاہیں قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو آپ کے صحابہ ہیں، آپ کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، دین حق کے دفاع میں، اپنی جان و مال اور ایمان کی حفاظت میں سیسا پلائی ہوئی دیوار ہیں، سخت ترین ہیں، شدت سے اپنی حفاظت کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں ان لوگوں کا معاملہ ایک دوسرے کے ساتھ مودت کا ہے، رحمت کا ہے، رأفت کا ہے، پیار کا ہے، انس کا ہے۔ یہ تمام صحابہ کے لیے بولا گیا ہے۔ بینہم جمع کا صیغہ ہے، رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، کبھی تم ان کو دیکھو گے رکوع کی حالت میں اور کبھی دیکھو گے سجود کی حالت میں۔ اور یہ رکوع اور سجود کا کرنا کیوں ہے؟ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اس سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی چاہتے ہیں، اللہ کی رضا کے علاوہ کوئی اور منشا ان کا ان رکوع اور سجود کا نہیں ہے۔ تو بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے، العاقل تکفیہ الاشارہ، بعض لوگ اعتراض کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ صحابہ اقتدار کی خاطر یہ کر گئے وہ کر گئے، اللہ نے فرمایا ان کا یہ عبادتوں کا کرنا، یہ عقائد کی حفاظت کا کرنا، یہ عبادات و بندگی کا کرنا، یہ دنیاوی غرض و غایت کے لیے نہ تھا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کا امتحان خود رحمان نے لیا ہے اور ان کو اللہ اپنے معاملے میں مخلص پاتا ہے، ان کے دل میں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے سوا کوئی اور طلب اور چاہت تھی ہی نہیں۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اللہ کی خوشنودی کے طلبگار۔ کیا بھائی فضل الہی کی تلاش ہونی چاہیے؟ ہاں ہونا چاہیے۔ کیا بھائی رضوان الہی کے لیے کچھ کیا جا سکتا ہے؟ ہاں کرنے والے اسی کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہ میں اللہ کی رضا سے بڑی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ قرآن میں کہتا ہے اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز، اس سے بڑا کوئی انعام ہی نہیں۔ اور صحابہ اس بڑے انعام کے حقدار اول ہیں کہ وہ اللہ کے لیے اپنے رکوع اور سجود کے کرنے والے، اپنی زندگی کو بندگی بنانے والے، اپنے عقائد کا درست کرنا اور عبادات کا درست کرنا اور معاملات کا درست کرنا اور معاشرت کا اور تہذیب و تمدن کا درست کرنا ان کا، اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے طلبگار ہے۔ اب چاہے تم کوئی اعتراض کرنے والے کوئی اعتراض کر لو، کوئی کہتا ہے کہ صاحب مسند اقتدار پر آنے کے لیے کیا، کوئی کہتا ہے خلافت کے لیے کیا، کوئی کہتا ہے بادشاہت اور سلطنت ان کی غرض و غایت تھی۔ ارے بھائی اللہ بڑا کہ تم بڑے، اللہ سچا کہ تم سچے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے سچا کوئی نہیں، اللہ سے سچی درست بات کسی کی نہیں۔ ومن اصدق من اللہ قیلا، جس نے سچ کہا وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کون ہے جو اس سے زیادہ سچا ہو؟ تو حق تعالی جل شانہ جب اللہ اپنے نبی کے صحابہ کے بارے میں یہ فرما رہے ہوں کہ وہ لوگ ہیں جو مخلصین ہیں، ہاں یہ دنیا وہ ہے جہاں دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو غرض مند ہوتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو مخلص ہوتے ہیں۔ صحابہ کو تم غرض مندوں میں شامل کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے ان کے مخلص ہونے کا تحفہ تمغہ ان کو دنیا کی زندگی میں عطا فرما دیا، اسی وقت جو ابھی دنیا میں وہ موجود تھے۔ یہ تو بات کی ہے،
رحلت فرما جانے، پردہ فرما جانے کے بعد اللہ نے ان کو کیا نوازا ہوگا وہ تو ہم جان ہی نہیں سکتے۔ دنیا کی زندگی میں اللہ رب العزت نے اپنے رضا کا پروانہ انہیں عطا فرماتے ہوئے فرمایا کہ یہ مخلصین کی جماعت ہے، ان سے بڑا اگر تم اپنے لیے مخلص، اب تمہارے سامنے دو آپشن ہیں بھائی، ایک آپشن ہے کہ غرض مند اور مخلص کو پہچانو تاکہ غرض مند سے بچ جاؤں اور مخلص کو اپنا دوست بناؤں، تو صحابہ تمہارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ ساری کائنات غرض مند ہو سکتی ہے، صحابہ سے بڑھ کر مخلص تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ تمہارے عقائد کے لیے، عبادات کے لیے، معاشرت کے لیے، اخلاق کے لیے، تہذیب و تمدن کے لیے، معاملات کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے زیادہ مخلص کوئی نہیں ہے۔ ان کو دیکھو، اپنی زندگی سنوارو، کامیاب ہو جاؤ گے، ورنہ پھر دنیا میں بھی دھتکارے جاؤ گے، آخرت میں بھی ناکام و نامراد کر دیے جاؤ گے۔ بھائی لڑائیاں ہوئے نا، ٹھیک ہے، لڑائیوں کی وجہ سے تم کو کس نے حق دے دیا کہ ان کو برا بولو؟ ہے نا بھائی، دو آدمی لڑ رہے ہیں بھائی، ہماری نظر، ہماری فکر یہ کہتی ہے ایک حق پہ ہے، دوسرا باطل ہے۔ اب کوئی بھی رہو، ایکس وائی زیڈ، انہیں حق پہ رہو، انہیں حق پہ رہو، انہیں باطل پہ رہو، انہیں باطل پہ رہو، ایک سچا ایک جھوٹا، ایک حق پہ ایک ناحق ظلم پر، یہی سمجھا جائے گا نا۔ لیکن بھائی ہر جگہ یہ قاعدہ فٹ نہیں ہوتا، یہ قاعدہ وہاں تک ہے جہاں تک تمہاری نگاہ جائے، اور جہاں تک اہل بصیرت کی نگاہ جاتی ہے وہ یہ دیکھتے ہیں کہ بعض دو لڑتے بھی ہیں تو حق پر ہی ہوتے، اور ان دونوں میں سے کسی ایک کو برا بولو گے تو تمہارا ایمان تو گیا۔ قرآن بتاؤں، قرآن مجید دو ایسی شخصیتوں کا تذکرہ کرتا ہے جو اللہ کی نگاہ میں محترم ہیں، مکرم ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے کتاب توریت عطا فرمائی اور ان کا محافظ اور امین اس کو بنایا ہے۔ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے، وَعْجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، حضرت موسیٰ سے پوچھا گیا کہ موسیٰ کیوں جلد بازی کی آنے میں؟ کہا کہ اللہ تیری رضا اور خوشنودی چاہیے، وہی صحابہ کی صفت تھی، وہی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ کی صفت تھی۔ کہا کہ اللہ میرا منشا بس تیری رضا اور خوشنودی کا ملنا تھا۔ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ، اللہ نے فرمایا تم تو میری رضا کے واسطے بھاگے آگے، لیکن پیچھے تمہاری قوم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ جاؤ، یہ توریت کی کتاب ہیں، اسے تختیاں ہیں، انہیں لے جاؤ اور قوم کی رشد و ہدایت کا کام کرو۔ وہاں سے دوڑے ہوئے آئے قوم کی طرف تو فوری اپنے بھائی کی طرف گئے۔ یا ہارون ما منعک اذ رأیتہم ضلوا الا تتبعنی افعصیت امری قال یا ابن ام لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی۔ قرآن مجید کی آیات میں سیدنا ہارون کے پاس آ کر حضرت موسیٰ کہنے لگے تم نے کیوں منع نہیں کیا ان لوگوں کو؟ جب تم نے دیکھا کہ ضلالت و گمراہی کی طرف چل پڑے ہیں، تمہیں تو میری اتباع کرنی چاہیے تھی، جیسے میں لوگوں کو کفر و شرک سے روکتا ہوں تمہیں انہیں روکنا چاہیے تھا۔ تو اس وقت خالی زبان چلا رہے تھے کہ کچھ اور بھی چلا رہے تھے؟ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہارون نے کہا تھا یا ابن ام، اے میرے ماجائے بھائی، لا تأخذ بلحیتی، میری داڑھی نہ پکڑیے۔ اس کا مطلب بات زبان تک نہیں تھی، ہاتھا پائی تک آ گئی تھی۔ لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی، اور میرے سر کے بال بھی نہ پکڑیے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک ہاتھ سے سر کے بال پکڑے ہوئے ہیں، ایک ہاتھ سے جی جناب والا داڑھی پکڑی ہوئی ہے، اور زجر و توبیخ اور تنبیہ فرما رہے ہیں اپنے بھائی کی اور اپنے ماتحت اللہ نے جن کو معاون نبی بنایا تھا ان کی، اور یوں فرمایا کہ تمہیں تو روکنا چاہیے تھا، تم نے اس شرک سے ان کو کیوں نہیں روکا؟ تو یہ دونوں لڑ رہے ہیں، بولو گے ایک حق پہ ایک باطل پہ؟ کس کو حق پہ بولو گے، کس کو باطل پہ بولو گے؟ بھائی کسی ایک کو حق پہ بولے دوسرے کو باطل، تمہارا ایمان گیا۔ یہی معاملہ حضرات صحابہ کا ہے، کیونکہ صحابہ اللہ رب العزت نے جتنے اپنے نمائندہ رکھے ہیں، اپنے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نمائندہ رکھے۔ حضرات انبیاء کرام کی تعداد کتنی ہے؟ علماء امت فرماتے ہیں کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء کرام۔ کیوں؟ یہ اللہ کے نمائندہ ہے۔ جہاں اللہ نے اپنے لیے 1.25 لاکھ انبیاء کرام کو منتخب کیا کہ پوری کائنات کے شرق و غرب، شمال و جنوب میں میری الوہیت کی تعلیم کے لیے تم میرے نمائندہ اور میرے سفیر ہو، وہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا۔ اب کوئی نبی نہیں آئے گا
تو جتنے صحابہ تھے ان کی تعداد کتنی تھی؟ علماء فرماتے ہیں کہ کم و بیش 1.25 لاکھ صحابہ کرام تھے. یعنی اللہ نے جتنے اپنے نمائندہ رکھے اپنے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے نمائندہ رکھے. کیوں؟ اب نبوت ختم ہو گئی ہے، ختم نبوت. آپ کا وصف خاص، آپ کا ملکہ خاص، آپ کی ذاتی صفت ہے. اب آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. لہذا جتنے اللہ کے نمائندہ اب تک آئے، اب قیامت تک نبی کے نمائندہ کا کام جو ہے نا، قیامت تک آنے والے لوگوں تک نبی کے دین کو پہنچانا تھا. اللہ نے اس کو ذمہ دار بنایا تھا. تو یہ چنے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے پاس، اور یہ چنے ہوئے ہیں. اللہ نے اس کا تذکرہ کیا توریت میں کہ میں نے نبی کے صحابہ کو چنا ہے. ذالک مثلہم فی التوراۃ، ان کی مثالیں میں نے توریت میں بیان کر دی. ومثلہم فی الانجیل، اور ان کی مثالیں میں نے انجیل میں بیان کر دی. کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى، ابتدا ان کی کمزور ہوگی لیکن ایک تناور درخت کے مانند ہو جائیں گے، پھر ثمر آور ہوں گے پوری کائنات میں نور اسلام سے، پوری کائنات کو منور کریں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کو ہمارے لیے اسوہ اور آئیڈیل اور نمونہ بنایا. اگر ہم اپنے لیے ان کو اسوہ اور نمونہ نہ بنائیں تو پھر کس کو اسوہ نمونہ بنائیں گے بھائی؟ فلاح میں وہ ہمارے لیے نمونہ، فوز میں وہ ہمارے لیے نمونہ، رشد میں وہ ہمارے لیے نمونہ، اہتدا اور ہدا کے لیے وہ ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ. جی مخلصین کی جماعت دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ سے بڑا مخلص کوئی نہیں. اللہ کی رضا کے طلبگاروں کو دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ سے بڑا کوئی نہیں. خود غرضی سے نکل کر زندگی گزارنے والے دیکھنا چاہتے ہو تو صحابہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ انہیں اسوہ اور نمونہ دلیل کی صورت میں مانوں گا، بے دلیل نہیں، تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا مجھے پتا ہے تمہاری حیثیت نہیں ہے، تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم نبی کے جیسا ایمان لاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، نماز پڑھو نبی کے جیسی، مگر تمہیں بتائے گا کون؟ صحابی. روزہ رکھو نبی کے جیسا، لیکن نبی نے رکھا کیسا؟ تمہیں بتائے گا کون؟ صحابی. زکوٰۃ نکالو نبی کے حکم کے مطابق، کیا منشأ نبوت ہے سمجھے گا کون؟ صحابی. صحابی کو ہٹا دو اثنا عشریہ داخل ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں؟ صحابی کو ہٹا دو پھر غیر مخلدیت داخل ہو جائے گی نماز کے معاملے میں، زکوٰۃ کے معاملے میں اثنا عشریہ داخل ہو جائے گی. اگر صحابی کو رکھو گے تو منشأ نبوت تک پہنچو گے. اسی لیے تو صحابہ کو وہ ہٹانا چاہتے ہیں. اب تو سمجھو بھائی صحابہ مخلص ہیں، ان کو مت چھوڑو. اگر ان کو چھوڑو گے تو نماز بھی گڑبڑا جائے گی اور روزے بھی گڑبڑا جائیں گے. روزے بھی گڑبڑا جاتے ہیں، ہاں گڑبڑا جاتے. کیسے گڑبڑائیں گے بھائی؟ وہ جلدی افطار کر لینا ہے، چاہے سورج غروب ہو نہ ہو. اثنا عشریہ کا نظریہ ہے، اور اسی کے مطابق ہمارے جہلمی صاحب کا بھی فتویٰ ہے کہ وہی لوگ درست راستے پر ہیں. ہاں ان کے نقش قدم پر چلو، روزے میں جلدی کرو. ارے بھائی وقت ہونے کے بعد جلدی کرنے کا حکم ہے کہ وقت سے پہلے جلدی کرنے کا حکم ہے؟ بچہ بالغ ہی نہیں ہوا شادی کرو بلکہ اچھل رہا نہیں ہوتا. بیٹا بالغ ہو جا پھر شادی ہوتی ہے. یہی معاملہ ہے کہ وقت افطار ہونے کے بعد جلدی کرو کا حکم ہے، اور اس کو لے جا کر فٹ کر دیا، وقت بھی نہیں ہوا اور افطار کر لیا. یہی معاملہ ہے غیر مخلدیت کا بھی، یہی معاملہ ہے اثنا عشریہ کا بھی، یہی نظریہ ہے مرزا کا بھی جو جہلم کا باشندہ ہے. میں درمیان میں بہت کچھ بول چکا ہوں اس کے بارے میں نام لیے بغیر. اب آپ کا کام ہے کہ اپنی فراست سے وہاں تک پہنچ جائیے، نہیں تو پھر یہاں کی لکھی ہوئی ایک کتاب ہے موجودہ دور کے فتنے، ان کا مطالعہ کیجیے. نام لے بتاتے جاؤں گا تو میرا وقت خراب ہوگا نا بھائی، میرے پاس ایک ایک منٹ قیمتی ہے. اللہ اکبر. سیدنا حاتب رضی اللہ عنہ بدریین میں سے ہے. ٹھیک ہے، ابھی میں بتا رہا تھا نا کہ دو لڑتے ہیں لیکن دونوں حق پر ہوتے ہیں. ارے صاحب وہ تو نبیوں کی بات ہے، امتیوں کی بات کرو. بعض لوگ یہ کہتے ہیں. حضرت حاتب ابن ابی بلتع نے ایک خط لکھا اہل مکہ کے نام. واقعہ آپ کو یاد ہے؟ میں صرف اشارہ دے رہا ہوں اس میں سے. یاد ہے نا؟ حضرت حاتب ابن ابی بلتع نے اہل مکہ کو اطلاع دی کہ محمد تمہارے خلاف ایکشن میں آ گئے ہیں، سمجھ لو. تو حضور پر اللہ نے وحی فرما دی اور حضور نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو روانہ فرمایا. ان کے ساتھ میں
دو صحابہ اور ہیں، حضرت مقداد رضی اللہ عنہ بھی ہے اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ انا والزبیر ومقداد، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تھا اور زبیر میرے ساتھ تھے اور مقداد میرے ساتھ تھے۔ حضور کے ارشاد کے مطابق ہم نے اس علاقے میں اس خاتون کو پایا، پکڑا اور اس کو لائے، اور اس نے اپنی چوٹی میں سے نکال کر کے ایک خط دیا۔ حضور نے پوچھا کس نے دیا؟ اس نے کہا حاطب نے۔ حضرت حاطب بلائے گئے، کیوں کیا بھائی؟ کہا کہ یا رسول اللہ میرے معاملے میں جلد بازی نہ کیجیے، نہ میں کفر اختیار کرنے والا، نہ کفر کو چاہتا ہوں، اس واسطے میں نے یہ خط روانہ کیا، نہ ارتداد کی وجہ سے میں دین اسلام سے نکلا ہوں، اور نہ میرا معاملہ ایسا ہے کہ میں اسلام کے مقابلے میں کفر کو پسند کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ پھر کیوں کیا؟ اور خود فرمایا صدقہ، تو نے سچ کہا۔ پھر اس کے بعد کہا کہ تو نے کیا کیوں وہ تو بتا نا۔ تو حضرت حاتب نے کہا کہ اہل مکہ کے درمیان میرے اہل و عیال رہتے ہیں، میں چاہتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ مودت کا معاملہ ہو جائے میری اس خبر کی وجہ سے، اور میرے اہل خانہ کو تکلیف دینے سے باز آ جائیں، اس نیت سے میں نے یہ کام کیا۔ ادھر یہ بات نکلی ان کی زبان سے، اور ادھر سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ دعنی، مجھے اجازت دے دیجیے، اضرب عنقہ، اس کی گردن مار دوں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ عمر رک جاؤ، کیا تمہیں پتہ ہے یہ اہل بدر میں سے ہے؟ کیا تمہیں پتہ ہے یہ اہل بدر میں سے ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اہل بدر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے فَفْعَلْ اعمل یا اعملوا ما شئتم، تم کچھ بھی کر لو، اب تمہارا جو امتحان ہونا تھا نا وہ بدر میں ہو گیا، اب تم کیا کرو گے کیا نہیں کرو گے اس سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا ہے نہیں، اور کسی کے کچھ کر لینے سے اللہ کا کچھ بگڑنے والا ہے نہیں۔ لیکن اگر ولو بالفرض تم سے کوئی خطا اور کوئی نسیان، کوئی بھول چوک ہو بھی جائے، اعملوا ما شئتم ففعلوا ما شئتم، تم جو کچھ بھی کرو گے تم سے کوئی عمل بھی ہو جائے گا، ما شئتم فقد غفرت لکم، میں نے تمہاری مغفرت کر دی۔ جن کی مغفرت کا پروانہ اللہ نے قرآن میں دے دیا ہو وہ صحابہ کرام ہیں، اور جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی رضا اور خوشنودی دے دی ہو دنیا میں وہ حضرات صحابہ کرام ہیں۔ ارے لڑے نا، ارے جو لڑے ہیں ان کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے ہیں، میرے نبی کے امتی ہیں، میرے منتخبہ صحابہ ہیں نبی کے، میں نے ان کے بارے میں اعلان کر دیا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں ان سے راضی تو وہ مجھ سے راضی۔ میاں بیوی راضی، کیا کریں گا قاضی ہوں؟ ابھی اللہ راضی اور صحابہ راضی ہیں، جب اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے کہ ہم راضی ہیں تو پھر میری اوقات کیا ہو جاتی ہے، یا آپ میں سے کسی کی اوقات کیا ہو جاتی ہے، یا ایکس وائی زیڈ کوئی یوٹیوب پر بیٹھ کر صحابہ پر تبرہ کرتا ہے اور بھوگتا ہے تو اس کی کیا اوقات اور کیا حیثیت ہو جاتی ہے اللہ کے مقابلے میں۔ جب اللہ کہہ رہا کہ کچھ بھی کرے ہوں گے، جب میں موسیٰ و ہارون کو حق پر سمجھتا ہوں ایسے ہی حاطب کو حق پر سمجھتا ہوں۔ ایسے ہی میرے لیے اور آپ کے لیے نظریہ دیا اہل سنت والجماعت نے کہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات رکھنا وہ سارے کے سارے عدول ہیں، ان میں سے کسی کے بارے میں تم اپنی رائے زنی نہیں کر سکتے۔ جہاں تک مشاجرات صحابہ کا معاملہ ہے عوام الناس کے لیے سکوت کے سوا کوئی راستہ ہی نہیں ہے۔ اور اگر جیسے حضرت موسیٰ و ہارون علیہما السلام ہے، وہ تو گزر گئے اپنے زمانے میں، وہ حق پہ تھے نا حق تھے، اگر تم نے کہا تو تمہارا کیا ہوگا؟ ایمان جائے گا۔ یہی معاملہ حضرات صحابہ کا ہے، وہ جیسے تھے اللہ راضی ان سے ویسے ہو گیا، اسی حال میں راضی ہو گیا، اور اس کے بعد تو یہ کہہ رہا ہے کہ ان سے غلطی ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اپنا جائزہ لے کہ تیرے ایمان کا کیا حال ہونے والا ہے۔ ایک مثال دی میں نے سمجھانے کے لیے، یہ اللہ کی منتخبہ جماعت ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس لیے عزیزان گرامی اس زمانے میں بالخصوص اس مہینے میں چونکہ ایک عقیدت ہوتی ہے، ایک احترام ہوتا ہے، ایک محبت ہوتی ہے، جی ایک خاندان کے ساتھ ایک نسبت کی بنیاد پر تعظیم اور توقیر ہوتی ہے، اس بنیاد پر بعض لوگ اس کا آسرا اور سہارا لے کر جمیع صحابہ کے بارے میں نظریہ رکھتے ہیں کہ 4 کو چھوڑ کر باقی کے پورے مرتد ہو گئے تھے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اگر پورے مرتد ہو گئے تھے تو مسلمان کیسا، میں مسلمان کیسا؟
سیدھا سمپل سوال ہے بھائی. میرے پاس اسلام پہنچا صحابہ کے ذریعے سے, آپ کے پاس اسلام پہنچا صحابہ کے ذریعے سے. اگر پورے مرتد ہو گئے تھے, ان کے ان جملوں پر اگر گرفت کی جائے وکالت کی بنیاد پر, تو خدا کی قسم یہ اہل بیت اطہار کو بھی کافر کہہ چکے ہیں. کیوں؟ پورے کے پورے میں امہات المومنین آتے کہ نہیں آتے؟ پورے میں حضرت ابوبکر عمر آتے کہ نہیں آتے؟ پورے میں جملہ صحابہ کرام جو اہل بیت سے ہیں وہ آتے کہ نہیں آتے؟ حضرت عباس آتے کہ نہیں آتے؟ چچا عم رسول صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ آتے کہ نہیں آتے؟ سید الشہداء کا لقب جن کو ملا, اسد اللہ و اسد رسولی کا لقب جن کو ملا. جب روایت پڑھو گے اس میں یہی الفاظ ہیں, چار چھوڑ کر اور ان چاروں کے نام لکھے ہیں, ان کے علاوہ سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے. نعوذ باللہ. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اہل بیت اطہار پر بھی کفر کا فتویٰ لگا چکے ہیں. انجانے میں لگایا ہوگا لیکن لگ گیا. جو اہل بیت کو دامن اسلام سے خارج کہے, وکالت کی بنیاد پر نقطہ دے رہا ہوں, سمجھ رہے ہیں؟ اگر اہل بیت کو دامن اسلام سے خارج کہے, اس کا اسلام باقی رہے گا؟ وہ ایمان والے نہیں تو تو کون ہے بھائی ایمان والا؟ میں کون ہوں بھائی ایمان والا؟ صحابہ ایمان والے نہیں تو اور میں کون ہے ایمان والے؟ تو میں یہ بنیاد بتا رہا تھا کہ لوگوں نے سمجھا دین میں مداخلت کب کی جا سکتی ہے, کہاں کی جا سکتی ہے. دین میں مداخلت کی جا سکتی ہے صرف ایک مضبوط پلر ہے, اس کو ہٹاؤ. وہ مضبوط پلر حضرات صحابہ ہیں. اہل سنت یہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے اس کی دین کی جو ترجمانی کی ہے وہ لو. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, ہماری ترجمانی لو, صحابہ کی ترجمانی چھوڑ دو. کیوں چھوڑیں؟ بولے ان میں لڑائیاں ہوئے تھے. ان کی لڑائی کے باوجود اللہ ان سے راضی ہے. بھائی تو کون ہے, تیری رائے کیوں لیں ہم؟ نہیں سمجھ آئی ابھی بھی, بہت دور ہیں. سمجھو اس بات کو کہ کسی بھی صحابی کے بارے میں جہاں غلط بات کہی جائے, اٹھ جاؤ یہ سمجھ کر کے یہاں ایمان کا خطرہ ہے. کچھ نہیں کر سکتے, اتنا تو کر سکتے ہو. چھوڑ دو علماء پر, علماء بحث کر لیں گے, مباحثہ کر لیں گے, مناظرہ کر لیں گے, مکالمہ کر لیں گے. وہ علماء کا کام ہے, عوام کا نہیں ہے. صحابہ کے بارے میں برا کہا جا رہا ہو, ایسی مجلس ایمان کے لیے فتنہ ہے. اور اگر کسی بیان کو بھی سن رہے ہو تو نکلو اس سے. کان میں دھیرے 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 جب کوئی بات پڑھتے رہتی ہے نا, بالآخر وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے. کیسے؟ والد بزرگوار حضرت شاہ کمال الرحمن صاحب نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے, باطل کو نہ سنا کرو. کیوں بھائی؟ بولے دیکھو بھائی, پانی کا خطرہ ہوتا نا, پانی کا خطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ شروع میں جب گرنے لگتا ہے تو وہاں کوئی نشان نہیں ہوتا, بلکہ میل ہٹ جاتا ہے, صاف ہونے لگ جاتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں وہاں بھائی چلو اچھا ہے, ٹپک رہا تو ٹپکنے دو, کم سے کم صاف ستھرا رہے گا. لیکن تھوڑے دن تک اگر آپ نے اس کو نہیں روکا, پھر کیا ہوگا؟ وہاں گڑا ہو جائے گا. یہی معاملہ ہے. جو لوگ احکام دین کے بارے میں شک والی بات کہتے ہیں اور اس پر ہم خاموشی سے سن کے صرف نظر کر لیتے ہیں اور کوئی رد عمل نہیں دیتے, تو وہ بات آپ کی جگہ بیٹھ گئی ہے. اب پھر دوسری بیٹھے گی, پھر تیسری بیٹھے گی, یہاں تک کہ وہ سوراخ پڑ جائے گا جس سے ایمان نکل جائے گا. اس لیے بچیں اس بات سے کہ باطل فرقوں اور گمراہ لوگوں کی باتیں نہ سنا کریں. حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اسوہ اور نمونہ لوگوں نے نہیں بنایا, رب نے بنایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اوقات نہیں ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کے جیسا ایمان لاؤ. ترجمانی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کی. کیوں؟ نبی کا ایمان تو بالمشاہدہ ہے, وہ جنت کو دیکھا ہوا ہے, وہ جہنم کو دیکھا. نبی تو جنت دیکھے ہوئے ہیں, جہنم دیکھے ہوئے ہیں, رضوان جنت دیکھا ہوا ہے, داروغہ جہنم مالک کو دیکھا ہوا ہے, جی فرشتوں کی جماعت دیکھی ہوئی ہے, سدرہ دیکھا ہوا ہے, عرش و کرسی لوح و قلم دیکھا ہوا ہے, جی جناب رب تعالیٰ کو دیکھا ہوا ہے. ان کا دیکھا ہوا ایمان ہے. تم میں سے کوئی ہے فرشتوں کو دیکھا؟ سوچ بتاؤ. وہ نیچے آئس والے جو فجر میں اثر میں آتے رہتے ہیں, ان کو کوئی دیکھا سو بتاؤ. میں اس کے ہاتھاں چون لیتا ہوں, صاحب فرشتے کو دیکھا ہوا ہے. فجر اور عصر میں جب تبدیلی ہوتی ہے صبح کے اور رات کے فرشتوں کی, کسی نے ان فرشتوں ہی کو دیکھ لیا ہے. ارے بھائی ہم نے فرشتوں کو تک نہیں دیکھا, ہمارا ایمان تو بالغیب ہے. اور ایسے ہی ایمان کی اللہ نے تعریف کی ہے. ایمان والوں کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ الذین یؤمنون بالغیب ہے, وہ لوگ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. غیر نبی کے لیے غیب پر ایمان رکھنا کمال ہے, اور نبی کے لیے مشاہدے کا ایمان کمال ہے.
مشاہدے کا ایمان دو طرح کا ہوتا ہے، بالواسطہ اور بالراست۔ تمام انبیاء بالواسطہ دیکھنے والے اور محمد الرسول اللہ بالراست دیکھنے والے۔ اور ہمارا اور عام کا معاملہ یہ ہے کہ بھائی ہم اللہ کو کبھی نہیں دیکھ سکتے، لہذا غیب پر ہی ایمان رکھو، یہی ہمارا کمال ہے۔ اور ہماری ایمان والوں کی صفات یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب غیب پر ایمان کمال ہے تو ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ربی کے فرمانے پر ایمان لایا ہوا ہے، تو ہمارا ایمان ان کا ایمان برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے امتی کبھی نبی کے ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، کیونکہ ان کا ایمان بالمشاہدہ ہے اور امتی کا ایمان غیبوبت کا ہے، یعنی ہمارے لیے غیب ہے وہ ساری چیزیں، کیا اللہ کی ذات ہو، کیا صفات ہو، کیا کمالات ہو، کیا اللہ رب العالمین کے فرشتے ہوں، عرش و کرسی لوح و قلم ہو، جی جناب والا، کیا جنت ہو، کیا جہنم ہو، کیا ملائک کی جماعت ہو، کیا گزرے ہوئے لوگوں کے برزخی احوال و کیفیات ہوں۔ ہاں مثالی شکلیں تو ہو سکتی ہیں، انکشافات تو ہو سکتے ہیں، رؤیا صادقہ ہو سکتی ہیں، لیکن براہ راست مشاہدہ یہ غیب ہے، نہیں دیکھ سکتے۔ لہذا امتیوں کا کام کیا ہے؟ جو نہیں نظر آ رہا ہے نا اس پر ایمان لا۔ چونکہ بندہ اللہ کے نبی کے برابر ایمان کبھی لا ہی نہیں سکتا نا، تو کوئی آئیڈیل چاہیے تھا کہ کس کے جیسا ایمان لائیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی کے جیسا لاؤ، بلکہ نہیں فرمایا، یہ فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم ایمان میں وہ لوگ جو پہلے ایمان لا چکے ہیں ان کے جیسا ایمان لاؤ، فَإِنْ آمَنُوا، پس اگر وہ ایمان لائیں کس کے جیسا؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان لوگوں کے جیسا جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو اللہ انہیں ہدایت دے دیتا۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اگر ان کے جیسا ایمان نہیں لائے، ان کے جیسا ایمان نہیں لائے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ان کے لیے گمراہی ہے، بڑی بدبختی ہے، شقاوت ہے۔ ایک بات تو یہ ہو گئی، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ ہیں کہ اگر ان کو درمیان سے ہٹایا جائے گا تو امت فتنوں کا شکار ہو جائے گی۔ اس لیے صحابہ پر پہرا دینا، ان کے جو فضائل اور مناقب بیان ہوئے ہیں روایات میں، آیات میں، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو اپنے لیے نافذ العمل سمجھنا چاہیے۔ اگر ان کو اسوہ اور نمونہ نہ بنایا تو ہم پھر کامیاب لوگوں کے نقش قدم پر نہیں چل رہے، ناکام لوگوں کے نقش قدم پر چل رہے، دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بھی، اور راہ پانے میں ہم اندھوں کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اگر صحابہ کا راستہ چھوڑ دیا تو ہمارا راستہ تاریکی والا، اور صحابہ کا راستہ چن لیا تو نور والا راستہ ہے، اور صحابہ کے راستے پر ہدایت ہے، اور ظلمت کے راستے کی انتہا پر کبھی بھی ہدایت نہیں ہوا کرتی۔ اور اگر مخلصین کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو وہ صحابہ ہیں۔ صحابہ کے علاوہ جتنے لوگ ہیں ان کی غرض مندی ثابت ہے، باقی لوگ صحابہ وہ ہیں جو مخلصین ہیں، جن کو اخلاص کی سند اللہ تعالیٰ نے دی۔ وہ کیوں اخلاص اختیار کرتے ہیں؟ کیونکہ ان سے زیادہ تقوی والا کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت نے خود ان کے قلوب کا امتحان لیا، جس کو بطور دلیل قرآن مقدس میں اعلان فرمایا، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی۔ حضرات صحابہ وہ ہیں جن کے قلوب کا خود اللہ نے امتحان لیا ہے اور ان کے قلوب کو تقوی سے آراستہ پایا ہے۔ اور یہی وہ لوگ ہیں، چاہے ان کی اپنی آپسی اعتبار سے کوئی اپنی اختلاف رائے رہی ہو، لیکن اس کے باوجود رب ان سے راضی ہے، اور اگر تم ان کے نقش قدم پر چلو گے تو رب تم سے راضی ہو جائے گا۔ اور اگر ان کی اختلاف رائے کے معاملے میں پڑھ کر اپنے لیے ان کو اسوہ اور نمونہ نہ بنایا تو بے اعتبار نتیجہ تاریکی اور جہالت اور ضلالت اور گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا کہ پہلے بھی لوگ تھے جو صحابہ کرام کے بارے میں رائے رکھتے تھے کہ یہ صاحب الرائے نہیں ہیں، یہ اعتماد کے قابل نہیں ہیں، ہم ان کے جیسا ایمان کیوں لائیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ایک فتویٰ خود قرآن مجید میں اپنا دیا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لاؤ لوگو، کیسے لائیں؟ کما آمن الناس، جیسے صحابہ ایمان لائے۔ تو کیا کہا بعض لوگوں نے؟ اس کا مطلب یہ ہوا جاہل آج ہی نہیں ہے، جاہل پہلے سے ہیں۔
اور اللہ کو معلوم ہے کہ جاہلوں کو کیا جواب دینا ہے، اور اللہ نے یہ مہر دے دی کہ تم یہ بول سکتے ہو ان جاہلوں کو۔ قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم ان لوگوں کی طرح ایمان لائیں جو عقل میں کم ہیں؟ سفہاء کہتے ہیں جو عقل سے پیدل ہو، نعوذ باللہ من ذالک۔ صحابہ کے بارے میں جو یہ لفظ کہے کہ وہ عقل سے پیدل ہیں، تو اللہ رب العزت کا فتویٰ یہ ہے وہ تو پاگل نہیں تھے، ہاں یہ ضرور پاگل ہے۔ اللہ یہ صیغہ جو ہے نا انتباہ کے لیے آتا ہے، آگاہ ہو جاؤ، جان لو، ہوشیار۔ کیا مطلب ہے؟ انہم هم السفہاء، جو صحابہ کو بے وقوف بولے وہ سب سے بڑا بے وقوف ہے، اور جو سب سے بڑے بے وقوف کے نقش قدم پر چلے گا، بتاؤ اس سے بڑا بھی گمراہی کے راستے پہ چلنے والا کوئی ہوگا؟ اللہ، یہ صیغہ انتباہ، اللہ انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون، تم نہیں جانتے وہ کتنی بڑی بے وقوفی میں پڑے ہوئے۔ لہٰذا صحابہ کے بارے میں کسی قسم کی بات کہیں ہو رہی ہو تو ایمان کا تقاضا ہے کہ وہاں سے اٹھ جاؤ۔ اور حضرات صحابہ کو اللہ نے ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ اس لیے بنایا کیونکہ اللہ رب العالمین نے جناب نبی رحمۃ للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنایا تھا، اور خاتم النبیین ہونے کی حیثیت سے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے۔ ان کی طرح ہماری حیثیت اور ہماری اوقات نہیں ہے کہ ان کی طرح اپنی جانی قربانیاں، مالی قربانیاں، اپنے اوقات اور اپنی صلاحیتیں ہم لگا سکیں۔ وہ جو لگا سکتے تھے نبی پر، وہ چنے ہوئے تھے نبی کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو صحابیت کے مرتبے پہ فائز فرمایا، اور اس کو پوری کائنات کے لیے، ان کے اعمال کو، ان کے ایمان کو پوری کائنات کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسوہ اور نمونہ بنایا۔ ہاں نبی اسوہ اور نمونہ ہے، لیکن نبی کو ہم نے دیکھا نہیں ہے، تو جنہوں نے دیکھا ہے وہ امت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ تو صحابہ ہی وہ واحد جماعت ہے جس نے دیکھا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اس لیے بھائی اپنے عقائد میں، عبادات میں، معاملات میں، معاشرت میں، اور اپنے اخلاق میں، تہذیب و تمدن میں، اپنی نجی انفرادی زندگی میں اور اپنی اجتماعی زندگی میں حضرات صحابہ کرام کو اپنے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنائیں، اور ان کو آگے رکھ کر اپنی زندگی کو گزاریں۔ اور دین کی ترجمانی کے لیے صحابہ کرام کو درمیان سے لوگ ہٹانا چاہتے ہیں، ہمارا نظریہ اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ ہونا چاہیے۔ اہل سنت والجماعت کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ صحابہ کرام عدول ہیں، ثقہ ہیں، اسی لیے تمام راویوں پر جرح ہوتی ہے، جب صحابی کا نام آ جاتا ہے کبھی جرح نہیں ہوتی۔ اس واسطے میرے بھائی اپنے لیے صحابہ کو آئیڈیل بنا کر چلیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو علم نافع، فہم سلیم اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔